آج 1 فروری 1971 ہے۔ مجھے ڈھاکہ سے آئے 20 روز ہو گئے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان 20 دنوں میں سوائے معمول کی مشقوں کے اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ صرف رات کو کبھی کبھی ہماری گشت کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، باقی سارا دن ہمیں چھاؤنی میں بند رکھا جاتا ہے۔ دن کے اوقات میں کسی ذاتی کام سے بھی ہمیں وردی پہن کر کم باہر نکلنے دیا جاتا ہے۔ ایک کمانڈو کے لیے یوں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا بڑا مشکل ہے۔ آج سے 25 روز پہلے جب میں پوٹوہار کی تپتی دوپہر میں اپنی کمپنی کے ساتھ معمول کی مشقوں میں مصروف تھا تو مجھے اچانک اوسی نے طلب کیا۔ ویل ڈن کیپٹن، انہوں نے اپنے سامنے رکھی فائل پر نگاہ ڈال کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس فائل میں میری سالانہ رپورٹ اور سابقہ ریکارڈ تھا۔ کل رات ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرو۔ انہوں نے مختصر حکم کے ساتھ مجھے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ یس سر، میں نے ایڑیاں بجائیں اور واپس چلا آیا۔ میں پاک فوج کی کمانڈو بٹالین کا کیپٹن تھا اور میری تربیت اسی نہج پر کی گئی تھی کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کر سکوں۔ یوں تو زمانہ امن میں بھی ہماری تربیت ہوتی رہتی تھی، لیکن ان دنوں ہماری معمول کی مشقوں میں بھی کچھ زیادہ ہی سختی آ گئی تھی، جو اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ ہم بہت جلد آزمائش کی بھٹی کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اگلے روز الگ صبح ہم نے اپنا بوریا بستر باندھا اور خشک بے آب و گیا پہاڑیوں، ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں، گہرے اور بل کھاتے پہاڑی نالوں کے بیچوں بیچ لوگوں کی نظر سے خود کو محفوظ رکھ کر سفر کرتے ہوئے قریباً 60 میل پیدل چل کر رات کے اندھیرے میں اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ تربیتی مشق میں یہ ہیڈ کوارٹر بھی جنگی اصولوں کے مطابق موبائل تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں آج خلاف معمول ان علاقوں میں زیر مشق کمپنیوں کے قریباً سبھی کمانڈوز جمع تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ ضرور کوئی اہم مشن ہمیں سونپا جانے والا ہے۔ پچھلے 2-3 ماہ سے ہمیں یہاں مشرقی پاکستان سے متعلق بڑی تشویشناک اطلاعات مل رہی تھیں۔ میرا سیاسی شعور ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا تھا کہ ان اطلاعات سے متعلق کوئی رائے قائم کر سکوں۔ بس دل سے دعا نکلتی تھی کہ اے اللہ ہم پر رحم کر دے۔ رات کے کھانے کے بعد بریگیڈیئر صاحب نے، جو خصوصی طور پر ان مشقوں کی نگرانی کر رہے تھے، ہماری کانفرنس طلب کر لی۔ مقامی زیر مشق کمپنیوں کے تمام کمانڈر موجود تھے۔ یہاں بریگیڈیئر صاحب نے ہمیں 2 گھنٹے بریفنگ دی۔ اس بریفنگ میں مشرقی پاکستان کی افسوسناک صورتحال سے باخبر کرتے ہوئے ہمیں بتایا گیا کہ دشمن کی ریشہ دوانیاں رنگ لانے والی ہیں۔ مقامی غداروں کی مدد سے اس نے تخریبی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں مطلع کیا گیا کہ کمانڈوز کی 3 کمپنیاں ڈھاکہ جا رہی ہیں۔ ان میں سر فہرست میری کمپنی تھی۔ ہمیں اپنے گھروں کو اطلاع دینے کے لیے 3 دن کی چھٹی دی گئی۔ یہاں سے میرا گاؤں بمشکل 60-70 میل دور تھا۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ مجھے اس سے پہلے 1965 میں 6 ماہ مشرقی پاکستان میں گزارنے کا اتفاق ہو چکا تھا، لیکن تب حالات آج سے یکسر مختلف تھے۔ آج 3 سال بعد میرے شعور میں سویا مشرقی پاکستان کا حسن پھر انگڑائی لے کر بیدار ہوتا گیا۔ ساری رات میں نے ندی نالوں، دریاؤں، جنگلوں کے دیس میں بھٹکتا رہا۔ میرے سنہرے بدن والے مشرقی پاکستان کی ہریالی آج بھی اپنی باہیں پھیلائے مجھے پکار رہی تھی، لیکن یہ پکار 1965 والی نہیں تھی۔ اس مرتبہ دشمن نے اپنی ناپاک ذہانیت کے ساتھ جو چال چلی تھی وہ اپنوں کی ریشہ دوانیوں کے سبب رنگ لے آئی تھی۔ ساری رات میں نے سوتے جاگتے گزار دی۔ صبح مؤذن کی اذان نے مجھے بیدار کیا۔ قریبی چشمے پر نہا کر تازہ دم ہوا، نماز ادا کر لنگر کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی جیپ پر گاؤں کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ سڑک خالی تھی اور ایکسیلیٹر پر میرے پاؤں کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جیپ کی رفتار سے زیادہ تیزی سے میرے ذہن میں خیالات کے بگولے امڑے چلے آ رہے تھے۔ اپنے ہیڈ کوارٹر کی حدود سے باہر نکلتے ہی جب میں تھوڑی دیر کے لیے فوجی سے سویلین بنا تو مجھے اپنی بیوہ ماں، چھوٹا بھائی، بڑی بہن بے ساختہ یاد آ گئے۔ میرے والد ریٹائرڈ حوالدار تھے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مرنے سے پہلے وہ میرے کندھوں پر سٹارز دیکھ چکے تھے۔ دم رخصت انہوں نے مجھ سے بہت سی باتیں کی تھیں۔ اس وقت تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم آخری مرتبہ مل رہے ہیں۔ چند روز سے وہ بیمار ضرور تھے، لیکن ایسے بھی نہیں کہ مجھے تشویش ہوتی۔ یہ تو ان کی موت کے بعد ایک سگی نے بتایا کہ وہ پچھلے 1.5 سال سے بیمار تھے، لیکن کیا مجال جو انہوں نے کبھی گھر والوں کو اپنی بیماری کی ہوا بھی لگنے دی ہو۔ آج سوچتا ہوں وہ سچے فوجی تھے۔ ہتھیار ڈالنا تو سیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے۔ آخری سانس تک زندگی کے محاذ پر ڈٹے رہے۔ اس رات 2-3 مرتبہ میرا ماتھا چوما۔ میں والدہ کی طرف سے ٹیلی گرام ملنے پر اچانک ہی گھر پہنچا تھا۔ تب میں 2nd لیفٹیننٹ تھا۔ ابھی مجھے کمیشن حاصل کیے بمشکل 4-5 ماہ ہی گزرے تھے۔ بیٹا، ایک خواہش تو اللہ نے زندگی میں پوری کر دی کہ تمہارے کندھوں پر سٹار سجے ہوئے دیکھ لیے۔
خدا کرے دوسری خواہش بھی اپنی زندگی میں پوری ہو جائے۔ انہوں نے تکیہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، میرے والد کچھ بھی نہ کہتے تو میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں۔ احساس تھا میرے شیر دل باپ جس نے ملٹری کراس حاصل کیا تھا، جو 1948 کی جنگ کشمیر کا گمنام ہیرو تھا۔ میری بڑی بہن کے غم نے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ بیٹا حسن آرا، اپنے گھر چلی جاؤ تو میں سمجھوں گا اللہ